رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اس پیارے بھائی کی طرف جن کو کسی میں کوئی برائی نہیں نظر آتی۔ ابھی واصل بھائی کسی بات کوئی بات کر رہے تھے تو میں نے کہا واصل بھائی آپ سے تو میں نے پوچھنا ہی نہیں ہے، آپ تو ہر چیز کو اچھا کہتے ہیں، اور یہ ایکچولی ایک اچھے گڈ ہیومن بینگ کی خاصیت ہوتی ہے جن کو ہر چیز ہی اچھی لگتی ہے اور ہمیشہ اپنے منہ سے اچھے الفاظ ہی نکالتے ہیں۔ بات کر رہی ہوں ہمارے بہت ہی بریلینٹ کیلیگرافر، کیوریٹر، ہماری ٹرانسمیشن کا ایک بہت ہی اہم حصہ واصل شاہد کی۔ السلام علیکم بھیا۔ وعلیکم السلام، کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر۔ اچھا بھیا، آج کے ٹاپک کے اوپر کچھ کہنا چاہیں گے؟ بہت اہم جی، کہ اپنے الفاظ سے کبھی پھرنا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ نے جو ہمیں انسانوں کو تحفہ دیا نا، وہ بھی قرآن کریم الفاظ ہیں۔ کتنا بڑا تحفہ ہے، اس کو الفاظ ہیں۔ وہ کہا گیا کہ یہ پہاڑوں پہ بھی نازل ہوتا تو پہاڑ میلٹ ہو جاتے۔ تو اگر ہم اپنے الفاظ کی حرمت کے بارے میں نہیں جانتے، اس کو نہیں سمجھتے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم میں اور حیوان میں فرق باقی نہیں رہتا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اچھا بھیا، آج آپ سے یہ جاننا ہے کہ آپ لکھیں گے کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آج میں نے آپ سے اس چیز کی بات کرنی ہے جس سے لکھا جاتا ہے۔ قلم پہ تو بات ہو گئی، میں نے سیاہی پہ بھی آج آپ سے بات کرنی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ اسراء کی آیت 54 کا پہلا حصہ، ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہارے بارے میں خوب جانتا ہے۔ یعنی کہ ہم اگر اپنے الفاظ سے، باتوں سے اگر ہٹتے ہیں، منافقت کرتے تو رب تو جانتا نا، ہم دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، رب کو نہیں دے سکتے۔ تو اس حوالے سے یہ آیت کا پہلا حصہ میں بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تم نے ضامن بنا لیا ہے، جی سو اپنی بات سے مت پھرو۔ ہاں جی، وہ خوب جانتا ہے۔ ایسے سیاہی کی آپ نے بات کی۔ اچھا، کیا اس میں وہی جس طرح پوسٹر کلرز ہوتے ہیں، واٹر کلر ہوتے ہیں، کیا وہی استعمال ہوتے ہیں خطاطی میں؟ کیونکہ خطاطی آج کی ہوئی خطاطی 50 سال 100 سال کے بعد بھی اسی طرح چمک رہی ہوتی ہے اور اسی طرح اس کا ایک وہی وائبرنس ہوتی ہے، تو یہ کیسے؟ دیکھیں، جو بقیہ کلرز آپ نے بات کی، پوسٹرز کی یا مختلف آئل پینٹس ہوتے ہیں، اس میں کیمیکلز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس میں ہم کوشش کرتے ہیں، چونکہ یہ صرف سیاہی نہیں، اس وقت یہ سیاہی ہیں، کچھ دیر بعد یہی سیاہی الفاظ بنتے ہیں اور یہ قرآن پاک کے الفاظ بنتے ہیں جو وحی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کا وحی کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے کہ اللہ کے جو الفاظ انسان کو عطا کیے قرآن کریم، وہ اسی سیاہی سے بن جاتے ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو جتنا بہتر سے بہترین استعمال کیا جائے، بنایا جائے۔ تو اس میں ایک بڑی خاص بات ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، کائنات کے اندر جو واحد زندگی کا گھر ہے نا، وہ زمین ہے، اور اس پہ 3 حصے پانی، 1 حصہ خشکی ہے، اور زندگی کا سب سے خوبصورت جو وجود ہے وہ انسان کا وجود ہے، وہ بھی 3 حصے پانی ہے، 1 حصہ بقیہ عناصر ہے۔ اور جو ہماری سیاہی ہوتی ہے، اس میں رنگ اور پانی کا مرکب ہے، جس میں 3 حصے پانی ہوتا ہے اور 1 حصہ رنگ ہوتا ہے۔ تو ان دونوں کی آمیزش سے یہ سیاہی بنتی ہے۔ تو کائنات کے اندر زمین میں پانی کے شو، انسانی وجود میں پانی کے شو، اس سیاہی میں جو پانی کی شرح ہے، تینوں ایک جیسی ہوتی ہے۔ لیکن دیکھیں، دنیا میں تو بہت سے رنگ ہیں، خطاطی میں رنگ کم نظر آتے ہیں۔ بلیک ہو گیا، براؤن ہو گیا، برونز ہو گیا، گولڈ ہو گیا، سلور ہو گیا، جی ایسے بہت زیادہ رنگ نہیں میں نے دیکھے خطاطی میں۔ اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے؟ بالکل ایسی عمومی طور پر ایک فن پارہ کوشش کی جاتی کہ ایک ہی رنگ میں بنایا جائے، دوسرا تیسرا رنگ نہ استعمال کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو کلام لکھتے ہیں وہ ذات باری تعالیٰ وحدت، ایک ذات جو ہے اس کا کلام ہے، تو ہم اسی وحدت کی جو فلسفی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کوشش کرتے کہ ایک ہی رنگ استعمال کیا جائے، زیادہ رنگوں میں نہیں جاتے، کیونکہ خطاطی کا ایک اپنا حسن ہے جو کہ دنیا کا مادی حسن نہیں ہے بلکہ روحانی حسن ہے، اور اس روحانیت میں وحدت ہوتی ہے، اسی وجہ سے ایک رنگ کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے، یہ کوشش ہوتی ہے۔ اچھا، رنگوں کی کتنی اقسام ہوتی ہیں ویسے، ٹائپس کی اگر ہم بات کریں؟ ہاں، رنگوں کی مطلب آپ سمجھ رہے کہ انک کے ڈیفرنٹ ٹائپس؟ ہاں ہاں، اچھا سیاہی کی اگر بات کریں، سوری رنگ نہیں، سیاہی کی۔ اچھا، اس میں اگر دیکھا جائے تو ہم بنیادی طور پر جو ایک کیمیکل بیسڈ ہوتی ہیں جو کہ ہر جگہ سے آسانی سے مل جاتی ہے، مشق کرنی تو وہ کری۔ دوسری ہوتی ہے آپ کا آرگینک مٹیریلس، کچھ سٹونز ہوتے ہیں، اس کو پیس کر اس کا جو رنگ بنتا ہے اس کو پانی کے اندر میرج کر کے، بڑا مشکل اور لمبا کام ہوتا ہے، اس کے ساتھ کیا جاتا ہے، ایک یہ طریقہ کار ہے۔ دوسرا، کچھ پھول ہوتے ہیں، ان کی پتیوں سے ہم رنگ بنا کے اس کے طریقے سے کیا جاتا ہے، یہ بھی۔ اور تیسرا، جو سونے کی جو ورک ہوتے ہیں اس کی انک بناتے ہیں، تو اس طریقے سے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ فطرت کے جتنا قریب جو رنگ موجود ہے نا ان کو لیا جائے، تاکہ آپ ہاتھ کا کام کرتے ہیں تو بی اوریجنل، بی پیور،
اور बी ऑथेंटिक। तो उस वजह से हम फितरत के करीब रहने की और वजह से आपको देख के एक बात आती है, बी पॉजिटिव, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। मैंने वही कहा ना कि अगर राय लेनी है किसी ऐसी चीज के बारे में जो जरा सी भी कंट्रोवर्शियल है तो वासिल भाई के पास नहीं जाना। उन्होंने बुरी से बुरी चीज को भी अच्छा कहना है। वही वाली बात है कि हमारे सेट पे द मोस्ट प्योर पर्सन और मासूम इंसान। नहीं, ये दोनों ही एक्चुअली, समी एंड वासिल दोनों। मैंने सोचा कि वासिल भाई कुछ वैसे ही बैठे हुए हैं, तो आइए वासिल भाई जरा दिखाइए जो आपने बहुत ही खूबसूरत मास्टरपीस तैयार किया है आज। जी, ये आयत है सूरह हिस्सा की 54 आयत का पहला हिस्सा है। रब्बुकुम आलम बिकुम, तुम्हारा रब तुम्हें तुमसे बेहतर जानता है। अच्छा, आज आपने पेपर जो है कुछ मुख्तलिफ इस्तेमाल जी किया है। बिल्कुल, पेपर मुख्तलिफ है। ये आम आर्ट पेपर होता है लेकिन इसको ट्रीट किया जाता है, इसकी एक पूरा ट्रीटमेंट होती है। हम इस पे अगले दिन बात करेंगे कि ट्रीटमेंट कैसे होती है। लेकिन ये भी बहुत अच्छा कैलीग्राफी के लिए बहुत अच्छा पेपर ये भी होता है, लेकिन ये हैंडमेड नहीं है। ये हैंडमेड नहीं है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत। और इसमें स्याही हमने क्या इस्तेमाल की है वो भी बता दें। ये ईरानी इंक है जो इस पे इस्तेमाल की है, ऑर्गेनिक होती है, ये भी ईरान में ही बनती है वहाँ से, और वाटरप्रूफ होती है, अच्छी होती है इंक। और इसमें ये होता है फ्लो बहुत अच्छा था जिसकी वजह से हमें रिदम जो ना कैलीग्राफी में काम में नज़र आता है। तो वो उसमें इंक का भी बहुत अहम किरदार होता है। आप देखिए थोड़ी देर पहले इंक वो इंक पॉट में थी, अब वही इंक अल्फाज बन गए। कौन से अल्फाज? जो कुरान पाक के हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आपकी एग्जीबिशन भी है आज, कुछ उसके बारे में? जुमे को है इंशाल्लाह, जुमे को है exhibition। इस्लामाबाद में, और सुबह नुमाइश है और तैयारियाँ चल रही हैं वहाँ पे भी, साथ साथ नुमाइश के लिए भी इंशाल्लाह। क्या बात है, माशाल्लाह। वेल, बेस्ट ऑफ लक भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान।